السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسن جلدی آ جائیے گا، مجھے بے چینی سی ہو رہی ہے، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ ہم گھر چلے جائیں۔ مایا نے میری طرف دیکھتے ہوئے نقاہت بھری آواز میں کہا۔ میں نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، تم فکر نہیں کرو، میں زیادہ دیر نہیں لگاؤں گا۔ تب تک تم یہ میوزک سنو، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے تمہارا دھیان بھی بڑھ جائے گا اور تمہیں وقت گزرنے کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میری بات سن کر مایا کے چہرے پر ایک کمزور سی مسکراہٹ ابھری۔ میں نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور گاڑی میں موجود میوزک پلیئر آن کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ اب وہ آنکھیں موندے اپنی پشت سیٹ کی ٹیک کے ساتھ لگائے بیٹھی تھی۔ میں نے ایک پرسکون سانس لیا اور سیٹ بیلٹ کھولتے ہوئے گاڑی سے باہر نکل آیا اور سامنے بنی بیکری کی طرف چل دیا۔ مجھے وہاں سے کچھ ضروری سامان لینا تھا۔ میں تقریباً 5 منٹ میں ہی فارغ ہو گیا تھا اور واپس گاڑی کی جانب آ گیا۔ لیکن جیسے ہی میں گاڑی میں بیٹھا تو میں نے دیکھا مایا گاڑی میں نہیں ہے۔ میں نے فوراً گاڑی سے باہر نکل کر ارد گرد نظر دوڑائی، لیکن مجھے مایا کہیں بھی نظر نہ آئی۔ میں نے جلدی سے اپنا فون نکالا اور مایا کو کال کرنے لگا، لیکن یہ دیکھ کر مجھے شدت حیرت کا جھٹکا لگا کہ مایا کا فون گاڑی میں ہی بج رہا ہے۔ میں سوچنے لگا کہ آخر ایک ایسی جگہ جہاں پہ ہمارا کوئی جاننے والا نہیں ہے، تو آخر ایسے میں مایا کہاں جا سکتی ہے، وہ بھی رات کے اس وقت۔ میں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ۔ میں نے جلدی سے اپنے دوست پولیس انسپکٹر عاصم کو کال ملا دی، کیونکہ مایا کی حالت اس قابل نہیں تھی کہ وہ اکیلی کہیں پر جا سکے۔ کچھ ہی دیر کے بعد میرا دوست عاصم اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچ گیا اور ارد گرد کے علاقے کو اچھی طرح سے دیکھنے لگا تھا۔ میں بھی اس کے ساتھ دوڑا دوڑا پھر رہا تھا۔ ہمیں 3 گھنٹے گزر چکے تھے، لیکن مایا کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ حسن، مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں چلے جانا چاہیے اور صبح اس معاملے کی پوری تحقیق کر لینی چاہیے، کیونکہ اس وقت میرے پاس اتنی نفری موجود نہیں ہے کہ میں بھابھی کو ڈھونڈ سکوں، اور تم جانتے ہو کہ میرا ڈیوٹی ٹائم بھی آف ہو چکا ہے، اس لیے اب میرے ساتھ ساتھ میری ٹیم کو بھی گھر جانا ہے، کیونکہ تم جانتے ہو میں یہ سب آن پروفیشنلی کر رہا ہوں۔ اگر تم زیادہ فکر مت کرو اور خیال رکھنا اپنا، اور ارد گرد تمہیں کہیں سے بھی بھابھی کی کوئی اطلاع ملے تو مجھے ضرور بتانا، اور میں بھی کوشش کروں گا کہ سادہ لباس میں اپنے کچھ بندے صبح ہی یہاں پہ تعینات کر دوں، تاکہ وہ بھابھی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات کو اکٹھی کر سکیں۔ ٹھیک ہے، عاصم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ میری آنکھوں میں آنسو جمع تھے۔ میں مایا سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس کے اس طرح کھو جانے پر میں بہت ہی پریشان ہو گیا تھا۔ اس کی باتیں سن کر میں نے اس بات میں اپنا سر ہلایا، حالانکہ میرا وہاں سے جانے کو دل نہیں چاہتا تھا، لیکن ناچار ڈھیلے قدم اٹھاتے میں گاڑی کی طرف آ گیا اور گاڑی کے اندر بیٹھ گیا۔ عاصم وہاں سے اپنی ٹیم کے ساتھ جا چکا تھا۔ میں ابھی تک مایا کے بارے میں سوچنے پر مجبور تھا۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ آخر مایا اچانک اٹھ کر کہاں چلی گئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس کی طبیعت ناساز تھی، پھر اچانک اس کا یوں چلے جانا۔ اب مجھے یہ بھی شک ہونے لگا تھا کہ کہیں کوئی مایا کو زبردستی اپنے ساتھ نہ لے کر چلا گیا ہو، کیونکہ میں نے گاڑی لاک نہیں کی تھی، تو ہو سکتا ہے کسی نے اس بات کا فائدہ اٹھایا ہو۔ میں اپنی سوچوں میں اس قدر ڈوبا ہوا تھا کہ مجھے معلوم ہی نہ ہو سکا کب میری گاڑی کا دروازہ کھلا اور کوئی میرے پہلو میں آ بیٹھا تھا۔ میں ابھی تک اپنے خیالات کی تار ایک دوسرے سے جوڑنے میں مصروف تھا، جب میں نے اپنے کندھے پر کسی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس کیا تو میں چونک کر پلٹا، تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ میرے پہلو میں کوئی اور نہیں بلکہ مایا بیٹھی مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔
سب سے زیادہ حیرت کا جھٹکا جو مجھے دیکھ کر لگا تھا وہ یہ تھا کہ اس کے چہرے پر پہلے کی طرح کوئی نقاہت نہیں تھی، بلکہ اس کا چہرہ خوشی سے جگمگا رہا تھا اور وہ پہلے سے زیادہ فریش لگ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میں نے اچانک اس پہ سوالوں کی بوچھار کر دی۔ مایا، تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں بہت پریشان ہو گیا تھا، اور تم فون بھی یہاں چھوڑ گئی تھی۔ تمہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ تم ٹھیک تو ہو؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میرے یوں پاگلوں کی طرح سوال پوچھنے پر مایا نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے روکا اور کہا، حسن، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری لائی ہوں۔ بس راستہ تھوڑا لمبا تھا تو اسی لیے مجھے واپس آنے میں دیر ہو گئی، لیکن جب تم میری وہ بات سنو گے نا تو تم بھی خوشی سے پاگل ہو جاؤ گے۔ مایا نے آنکھوں میں آنسو لیے مسکراتے ہوئے مجھے کہا۔ میں اس کی اس بات کر اچانک ٹھٹک گیا تھا۔ کہاں گئی تھی تم؟ اب کی بار میں نے ذرا سختی سے پوچھا۔ حسن، تمہیں پتا ہے مجھے میرا کھویا ہوا بچہ مل گیا ہے۔ حسن، تم تو جانتے ہو نا، وہ بچہ جس کی یادوں میں تم اور میں بے چین رہتے تھے، وہ جس کو یاد کرتے کرتے ہماری آنکھیں پتھر ہو گئی تھی، ہم نیند سے غافل ہو گئے تھے۔ حسن، وہ بچہ ہمارا زندہ ہے، وہ مجھے مل گیا ہے۔ حسن، بہت جلد ہم تک پہنچ جائے گا۔ مایا اچانک ہی بے ربط سے جملے بولنے لگی تھی اور اپنی بات کا مجھے یقین دلانے لگی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا دل پھٹنے کو آیا اور میں نے مایا کو کندھوں سے تھامتے ہوئے کہا، ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو تم مایا، لیکن دیکھو ابھی ہمیں گھر جانا ہے تو ہم کل لینے آئیں گے اپنے بچے کو، ٹھیک ہے؟ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، جس پر وہ مجھے مزید اس بچے کے بارے میں بتانے لگی۔ اس کی حالت دیکھ کر میں خود پر ضبط نہ کر پایا اور رو پڑا۔ پورے راہ مایا مجھے اس بات کا یقین دلاتی رہی کہ وہ ہمارا ہی بیٹا ہے۔ میں اس کی بات پر صرف ہاں ہوں کہتا رہا۔ گھر آتے ہی میں نے مایا کو اپنے ہاتھوں سے نیند کی گولی دی اور اسے لے جا کر بیڈ پر لٹا دیا تاکہ وہ پرسکون نیند سو سکے۔ وہ نیند میں جانے کے باوجود بھی اسی بچے کا ذکر کر رہی تھی۔ میں اٹھ کر اسٹڈی روم میں آ گیا اور اپنے ماضی کے بارے میں سوچنے لگا۔ مایا پہلے ایسی نہ تھی۔ ہماری شادی کو 6 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ مایا بے حد خوبصورت، ذہین اور سلیقہ شعار لڑکی تھی۔ ہم دونوں کی محبت کی شادی تھی۔ ہماری شادی پہ سبھی لوگ رشک کی نظر ہمیں دیکھ رہے تھے۔ سب کہتے تھے کہ یہ چاند سورج کی جوڑی ہے۔ ہم دونوں بھی ایک دوسرے پر سے خود کو وارتے جاتے تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب مجھے باپ بننے کی خوشی نصیب ہوئی ہے۔ میں بہت خوش تھا۔ مایا بھی مجھ سے کم خوش نہ تھی۔ ہم دونوں نے مل کر آنے والے بچے کے لیے بہت سی چیزوں کے بارے میں سوچا تھا۔ اس کی تعلیم، اس کے کھیلنے کے، پڑھنے کے، سونے جاگنے کے اوقات، ہر چیز ہم نے اس کے آنے سے پہلے ہی سوچ لی تھی۔ اس کا کمرہ، اس کے لیے ہر قسم کی سہولتیں، سب کچھ ہم سوچ چکے تھے اور اس دن کا شدت سے انتظار کرنے لگے تھے جب وہ بچہ ہمارے ہاتھوں میں ہوگا۔ ہم اسے محسوس کر سکیں گے۔ جیسے جیسے وہ وقت قریب آ رہا تھا، ہماری خوشیوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور پھر آخر کار وہ وقت بھی آن پہنچا جو ہماری زندگی کا سب سے بڑا اور خوشیوں سے بھرا ہوا دن تھا۔ لیکن کون جانتا تھا کہ یہ خوشیوں سے بھرا ہوا دن ہمارے لیے چاند گرہن کی مانند ثابت ہوگا اور ہماری انہی خوشیوں کو کچھ ہی لمحوں میں ہڑپ جائے گا۔ میں جب مایا کو ہسپتال لایا تو ڈاکٹر نے فوری آپریشن کا بتایا، جس پر میں نے ڈاکٹر کو اس کی رضامندی دی اور آپریشن تھیٹر کے باہر بیٹھے مایا کی سلامتی کی دعائیں کرنے لگا۔ تقریباً 3 گھنٹے کے بعد جب ڈاکٹرز باہر آئے تو میں نے مایا کے بارے میں پوچھا، جس پر انہوں نے بتایا کہ مایا بالکل ٹھیک ہے، اور مجھے ساتھ میں یہ خوشخبری کی سنائی کہ میں ایک بیٹے کا باپ بنا ہوں۔
میں جلد از جلد ماں سے ملنا چاہتا تھا، جس پر ڈاکٹر نے مجھے ملنے کی اجازت دی تو میں اس تک جا پہنچا۔ مایا تھوڑی کمزور ہو گئی تھی، لیکن ہم دونوں بہت خوش تھے۔ اس نعمت کو پا کر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کرتے اتنا ہی وہ کم تھا۔ میں مایا کو اس کے آنے والے دنوں میں اس کا خیال رکھنے کی تلقین کر رہا تھا اور بار بار اسے کہہ رہا تھا کہ یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کا ہمیشہ خیال رکھنا۔ اس پر وہ مجھے یقین دلاتی رہی کہ وہ اپنی جان سے زیادہ اس کی حفاظت کرے گی، لیکن مایا کا یہ یقین، یہ وعدے سب دھرے کے دھرے رہ گئے، کیونکہ کچھ ہی گھنٹوں کے بعد جب میں ہسپتال واپس آیا تو مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ مایا نے رو رو کر اپنا ہار برا کر لیا تھا۔ میں اس کی یہ حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا تھا۔ مایا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم اتنا کیوں رو رہی ہو؟ بتاؤ، کہیں تمہیں درد ہو رہا ہے؟ امی ابو کی یاد آ رہی ہے؟ بتاؤ، میں ابھی انہیں کال کر دیتا ہوں اور ان سے بات کروا دیتا ہوں تاکہ تمہیں تسلی ہو جائے۔ میری بات سن کر مایا نے نفی میں سر ہلایا اور میرے سینے میں سر چھپائے رونے لگی۔ صرف ایک ہی جملہ وہ بار بار دہرائے جا رہی تھی: حسن، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی امیدوں پر پورا نہ اتر سکی۔ حسن، خدارا مجھے معاف کر دیں۔ اس کے بار بار ایک ہی جملہ بولنے پر میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ میرے دماغ سے میرا ننھا سا بچہ بالکل ہی محو ہو چکا تھا۔ جب میں نے مایا کو آہستہ آہستہ چپ کروایا اور اس سے پوچھنے لگا: مایا، مجھے بتاؤ، آخر ایسا کیا ہوا ہے جو تم اتنا رو رہی ہو؟ بتاؤ نا مجھے۔ میں اس سے اصرار کرنے لگا، جس پر مایا نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا: حسن، ہمارا بچہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے۔ مایا نے اٹکتے ہوئے کہا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ مجھے یوں لگا جیسے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو اور آسمان میرے سر پر آ گرا ہو۔ مجھے اولاد کی بے حد چاہ تھی۔ میں ہی جانتا تھا کہ میں نے کیسے ایک ایک لمحہ انتظار میں گزارا تھا، اور اب مایا یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارا بچہ نہیں ہے۔ میں نے اچانک مایا کو خود سے دور کرتے ہوئے کہا: تم کیا بول رہی ہو؟ مایا، تم ہوش میں تو ہو؟ جانتی بھی ہو آج کتنا بڑا دن ہے میرے لیے، اور تم اس طرح کے فضول مذاق کر کے یہ دن خراب کرنا چاہتی ہو۔ کچھ تو عقل سے کام لو۔ مایا، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ یہ بات کرنے سے پہلے یہ کہتے ہی میں نے کمرے میں نظر دوڑائی۔ جیسے ہی میری نظر بیبی کارٹ سے ٹکرائی تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ بیبی کارٹ میں ہمارا بچہ نہیں تھا۔ میں پاگلوں کی طرح ریسیپشن کی طرف بھاگا اور پھر ڈاکٹر کے کمرے کی طرف، کیونکہ مجھے میرا بچہ کہیں پہ بھی نہ ملا۔ تو پاگلوں کی طرح سب کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگا اور کہنے لگا: خدارا مجھے میرا بچہ دے دیں۔ دیکھیں، اگر یہ کوئی مذاق ہے تو میں بالکل برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ خدارا مجھے میرا بچہ دے دیں۔ ڈاکٹر مجھے تسلی دے رہے تھے۔ بہت سمجھایا بجھانے کے بعد آخر کار مجھے دوبارہ سے مایا کے پاس چھوڑ دیا گیا۔ مایا ابھی تک سر جھکائے رونے میں مصروف تھی۔ میں مایا کے پاس جاتے ہی اس کے پاؤں پکڑے بیٹھ گیا۔ مایا، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، میں نے اس دن کا بہت انتظار کیا ہے۔ اب اگر تم اس طرح کا مذاق کرو گی تو میں سہ نہیں پاؤں گا۔ خدارا مایا، یہ مذاق مت کرو اور مجھے میرا بچہ واپس کر دو۔ تم نہیں جانتی اس کے لیے میرے دل میں کتنی تڑپ ہے۔ میں نے اس کے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ مایا، خدارا میری بات کو سمجھو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ میں نے بچوں کی طرح روتے ہوئے مایا سے کہا۔ مایا بھی بلک بلک کر رونے لگی، لیکن ہم دونوں ہی اس بات سے انجان تھے کہ ماجرا کیا ہوا ہے۔ ان دنوں میرا دوست پولیس آفیسر بننے کی ٹریننگ میں مشغول تھا، تو لہٰذا میرے اتنے تعلقات نہ تھے پولیس میں، لیکن پھر بھی میں نے ہسپتال کے عملے سے ضد کر کے پولیس کو بلوایا اور وہ جگہ دکھائی جہاں میرا بچہ تھا۔ پولیس نے کافی چھان بین کی، سی سی ٹی وی کیمراز کی فوٹیج چیک کی گئی، پورے سٹاف سے پوچھ گچھ کی گئی،
ہاسپٹل میں کام کرنے والوں سے پوچھ گچھ کی گئی، ہاسپٹل کے باہر موجود رکشے وغیرہ سے بھی پوچھا گیا، لیکن شاید کوئی ایسی زی روح پیدا ہی نہیں ہوئی تھی جس کو یہ معلوم ہو سکے کہ میرا بچہ کہاں ہے۔ پولیس نے بہت ہاتھ پاؤں مارے، میں نے بھی بہت کوشش کی کہ میں اپنے بچے کو ڈھونڈ سکوں، لیکن ناکام رہا، اور آخر کار پولیس نے یہ کہہ کر اس کیس کو کلوز کر دیا کہ جو کوئی بھی ہے ہماری گرفت میں نہیں آ سکا، جس کے لیے ہم شرمندہ ہیں، لیکن اب ہم صرف اس کیس پر مزید کام نہیں کر سکتے، تو آپ ہماری معذرت قبول کریں، لیکن ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں جیسے ہی ہمیں کہیں سے بھی کوئی چھوٹا سا یا بڑا سا سراغ اس معاملے کے بارے میں ملے گا تو ہم دوبارہ سے اس کے کیس کو ضرور اوپن کریں گے اور اس کی تحقیقات کریں گے۔ پولیس انسپکٹر نے مسکراتے ہوئے مجھے کہا اور تسلی دی، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی میں اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ میں جانتا تھا بچہ اغوا کرنے والا گروہ بہت ہی مشکل سے پکڑا جاتا ہے، لہذا بوجھل قدموں سے میں گھر واپس لوٹ آیا، جہاں مایا مجھ سے کسی اچھی خبر سننے کو بے قرار تھی، لیکن جب میں نے اسے پولیس کے جواب کے متعلق بتایا تو وہ بے ہوش ہو گئی۔ وہ دن تھا اور آج کا دن تھا، مایا کبھی ٹھیک نہ ہو پائی، اس کی ذہنی حالت پہلے سے بھی زیادہ خراب ہوتی گئی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں اس کو خوش رکھ سکوں، لیکن ناکام رہا، کیونکہ مایا کے لیے اس کی وہ اولاد ہی سب سے زیادہ اہم تھی۔ قدرت کا ستم یہ بھی تھا کہ جب ہمیں یہ بتایا گیا کہ مایا امید سے ہے تو ڈاکٹر نے پھر کچھ کمپلیکیشن کے بارے میں بھی ہمیں بتایا کہ بچہ ہو سکتا ہے مایا کا پہلا بچہ اور آخری بچہ ہو، کیونکہ ایسی پیچیدگیوں کے بعد اولاد مزید نہیں ہوتی، اور اگر مزید اولاد کے لیے کوئی جوڑا کوشش کرتا ہے تو ماں یا بچے میں سے کوئی ایک اور کبھی کبھی دونوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ ڈاکٹر نے ماہر پیشہ ورانہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، جس پر ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ ہمیں اولاد کی نعمت سے نواز رہا ہے۔ ہم اسی میں خوش تھے کہ بے شک اللہ ہمیں ایک ہی اولاد دے دے، لیکن اب قدرت کا یہ ستم کہ اولاد زندہ ہونے کے باوجود بھی ہم اسے مردہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ میں اسٹڈی روم میں ہی بیٹھا تھا کہ اچانک اپنے ماضی سے باہر آیا، کیونکہ مجھے بیڈ روم سے کچھ گرنے کی آوازیں سنائی دی تھیں۔ میں جلدی سے بیڈ روم میں گیا تو میں نے دیکھا مایا زمین پہ جھکی کانچ کے ٹکڑے اٹھانے میں مصروف تھی۔ میں جلدی سے اس کے پاس گیا اور کانچ کے ٹکڑے اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا، مایا تم آرام کرو، میں دیکھتا ہوں۔ مایا نے خاموش نظروں سے مجھے دیکھا، وہ کانچ کے ٹکڑے مجھے تھماتے ہوئے جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ مسلسل مجھے دیکھ رہی ہے، لیکن میں نے اسے دیکھنا مناسب نہ سمجھا، اور جب میں اس کے پاس بیڈ پر آیا تو اس نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا جو مجھے میری ہی نظروں میں گرا گیا۔ حسن، تمہیں میری بات پہ یقین نہیں ہے، میں جانتی ہوں، لیکن اگر تم مجھ سے کبھی محبت کرتے تھے تو میں تمہیں اس محبت کا واسطہ دیتی ہوں۔ ایک بار تم میرے ساتھ صبح اس گھر چلو، میں تمہیں بتا رہی ہوں حسن وہ ہمارا ہی بچہ ہے، ہمارا خون۔ تم سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ مایا نے نم آنکھوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس پر میں نے یہ گہرا سانس لیا اور شرمندہ سی آواز میں کہا، مایا ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے تم پر پورا یقین ہے۔ صبح ہی ہم وہاں جائیں گے اور اگر وہ ہمارا بچہ ہوا تو ہم اسے لے آئیں گے، تم فکر نہیں کرو۔ میں نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر اس نے کہاں میں سر ہلایا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اگلے صبح جب میں اٹھا تو حیرت انگیز طور پر مایا مجھ سے پہلے ہی اٹھی ہوئی تھی اور کافی اچھے سے تیار تھی۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ آج وہ کافی تر و تازہ ہے۔
اس نے مجھے مسکراتے ہوئے سلام کیا اور جلدی سے میرے لیے ناشتہ لگانے لگی۔ خیریت ہے آج اتنی صبح صبح اتنے اچھے موڈ میں؟ میں نے اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، جس پر اس نے کہا، ہاں بالکل خیریت ہے۔ آپ کو اپنا کیا وعدہ یاد ہے نا؟ مایا نے مجھے یاد دہانی کرواتے ہوئے کہا، جس پر میں نے ہاں میں اپنا سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں مجھے بالکل یاد ہے، لیکن میں پہلے آفس جاؤں گا اور اس کے بعد تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ جس پر مایا نے اچانک ناشتے سے اپنے ہاتھ روکتے ہوئے کہا، نہیں آج تم کہیں نہیں جاؤ گے، تم صرف میری بات مانو گے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، مایا نے ہاتھ اٹھا کر مجھے روکتے ہوئے جلدی سے ناشتہ کرو، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ جس پر میں نے سر جھٹک کر مسکرانے لگا۔ مایا کی بے تابی بتا رہی تھی کہ وہ وہاں جانے کے لیے کتنی پرجوش ہے۔ میں اللہ سے دعائیں کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذہنی حالات پھر پہلے جیسے ہی کر دے اور اسے یہ تر و تازگی ہمیشہ کے لیے دے دے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ دعائیں کبھی کبھی اتنی جلد بھی قبول ہو جاتی ہیں۔ میں نے تو بس یوں ہی دعا کی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ جہاں میں جا رہا ہوں وہاں ایک معجزہ میرا انتظار کر رہا ہے۔ مایا کی بے تابی نے مجھے ناشتہ بھی ٹھیک سے نہ کرنے دیا اور میں جلدی جلدی سے ادھورا ناشتہ چھوڑے اس کے ساتھ اس کچے علاقے میں جا پہنچا جہاں پہ مایا کل چلی گئی تھی۔ لیکن گھر سے نکلنے سے پہلے میں نے پولیس کو بھی انفارم کر دیا تھا۔ اس پر عاصم نے کہا تھا کہ وہ میرے فون کی لوکیشن ٹریک کر رہا ہے اور اگر کوئی مسئلہ بنے تو ضرور میں اس سے رابطہ کروں۔ پھر مجھے وہاں پہنچنے میں نے دیکھا ارد گرد بہت سے کچے اور ٹوٹے پھوٹے سے مکان تھے۔ کچھ گھر تو ایسے تھے جو گھر کم اور جھونپڑے زیادہ لگ رہے تھے۔ وہاں کے رہنے والے لوگ ہم دونوں کو عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے اور آہستہ آہستہ اپنے گھروں سے باہر نکلنے لگے تھے۔ مجھے کسی خطرے کا احساس ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی مجھے یہ ہراس تھی کہ عاصم میرے ساتھ رابطے میں ہے۔ خیر چلتے چلتے ہم ایک گھر کے سامنے جا رکے۔ مایا بنا دروازہ کھٹکھٹائے اندر داخل ہو گئی اور نور کو آوازیں دینے لگی۔ میں بھی اس کے پیچھے اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا سامنے سے ایک 35 سے 40 سال کی عورت دوپٹے سے ہاتھ صاف کرتی ہوئی کچن سے باہر کی طرف آئی اور مایا کو دیکھتے ہی مسکرانے لگی۔ ارے بی بی جی آپ آ گئیں، سب ٹھیک تو ہے نا؟ کیا ہوا ہے؟ مایا نے نور کو نظر انداز کیا اور خود ہی اس کے کمرے میں جانے لگی۔ ارے بی بی جی کیا تلاش کر رہی ہیں؟ نور نے اس کے پیچھے چلتے ہوئے کہا، وہ بچہ کہاں ہے جو کل تمہارے ساتھ تھا؟ مایا نے بے تابی سے پوچھا، جس پر اس عورت نے کہا، کون سا بچہ؟ وہی بچہ جب تم رات میرے پاس بھیگ مانگنے آئی تھی اور اس وقت تم نے اسے ایک سفید رنگ کی جیکٹ پہنائی ہوئی تھی اور اس نے ایک بچہ اٹھا رکھا تھا، کہاں ہے وہ اب کی بار؟ مایا نے تھوڑے سخت سے لہجے میں پوچھا، جس پر وہ کہنے لگی، اچھا وہ بچہ اس کمرے میں نہیں یہاں ہے۔ یہ کہتے ہی نور دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں سے ایک بچہ اٹھائے وہ باہر آئی۔ مایا نے بتایا خیر کیے۔ وہ بچہ اس کے ہاتھ سے چھینا اور میرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ حسن یہ دیکھو، یہ کپڑے ہمارے بچے کے ہیں۔ اب مجھے مایا کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا تھا، لیکن میں نے فی الحال اس کی ہاں میں ہاں ملانا ضروری سمجھا اور وہ کپڑے میں غور سے دیکھنے لگا۔ وہ واقعی انہی کپڑوں سے ملتے تھے جو 6 سال پہلے ہم نے اپنے بچے کے لیے خریدے تھے۔ میں نے کہا، ہاں مایا یہ وہی کپڑے ہیں۔ اس پر مایا نے وہ بچہ مجھے پکڑایا اور جلدی سے بھاگتے ہوئے اس کمرے میں گئی اور اس کی تلاشی لینے لگی۔ تلاش لینے پر اسے کپڑوں کا وہ بیگ ملا جو ہمارے بچے کا تھا۔ حیرت انگیز طور پر اس میں وہ تمام کپڑے موجود تھے جو ہمارے بچے کے تھے۔ اب میں بھی حیران کھڑا تھا۔ صورتحال اب بہت گھمبیر ہو چکی تھی۔ میں نے عاصم کو فون ملا دیا تھا۔
عاصم 15 منٹ کے بعد وہاں پر موجود تھا، جبکہ ان 15 منٹ میں مایا نور سے مسلسل بحث کرنے میں مصروف تھی۔ پولیس کے آتے ہی نور ڈر گئی۔ عاصم نے اپنی ٹیم کے ساتھ اس کے پورا گھر کی تلاشی لی تو معلوم چلا کہ اس گھر کے نیچے ایک خفیہ تہخانہ ہے جہاں بہت سے دوسرے بھی بچے موجود ہیں۔ وہاں سے بچوں کو نکالا گیا اور انہیں پولیس نے اپنی حراست میں لے لیا۔ پولیس نور کو بھی لے کر چلی گئی۔ تھوڑی سختی سے نور نے بتایا کہ وہ بچے چوری کرنے کا کام کرتی ہے اور بچوں کو فقیر بنا کر ان سے بھیک منگواتی ہے۔ جب پولیس نے مزید تھوڑی سختی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس نے سٹی ہاسپٹل سے 6 سال پہلے ایک خوبصورت بچے کو اس کے کپڑوں سمیت چوری کیا تھا۔ پولیس نے اس سے اس بچے کی شناخت کروائی، جس پر اس نے ایک بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہی وہ بچہ ہے جس کو میں نے سٹی ہاسپٹل سے اٹھایا تھا۔ ہم دونوں بہت ہی بے چین ہو گئے تھے کیونکہ وہ ہمارا ہی بچہ تھا۔ وہ اب 6 سال کا تھا۔ وہ بہت خاموش چپ چاپ سا کھڑا ہمیں خالی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پولیس نے کچھ کاغذی کارروائی کی اور پھر میڈیکل ٹیسٹ کروانے کے بعد وہ بچہ ہمیں دے دیا گیا۔ عدالت میں یہ ثابت ہو چکا تھا کہ نور نے بچہ چوری کیا تھا اور وہ ہمارا ہی بچہ تھا۔ 6 سال کی کڑی آزمائش کے بعد آخر کار ہمیں ہمارا بچہ مل گیا تھا۔ میں اور مایا اس پر بہت خوش تھے، اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ پہل تو وہ ہم سے تھوڑا دور دور رہتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ ہم سے گھل مل گیا تھا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا تھا کہ اللہ نے ہمیں 6 سال ایک کڑے امتحان میں ڈالے رکھا۔ اگر ہم اس آزمائش میں کامیاب نہ ہوتے تو شاید آج احمد ہمارے پاس نہ ہوتا۔ مایا کی حالت احمد کے ملنے کے بعد ٹھیک ہو چکی ہے۔ اب وہ احمد کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھتی ہے۔ میں جب مایا اور احمد کو دیکھتا ہوں تو اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں، کیونکہ میں نے اور مایا نے کبھی بھی اللہ سے یہ امید نہ چھوڑی تھی۔ یہ شاید ہمارا مضبوط توکل تھا اور ہمارا اللہ پر بھروسہ تھا کہ 6 سال کی سخت آزمائش کے بعد ہمیں ہمارا بچہ صحیح سلامت مل گیا تھا۔ صحیح کہتے ہیں کہ اگر تھوڑا صبر کر لیا جائے تو اس کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے اور اس کے ہاں اس کا اجر سب سے بہتر ہوتا ہے۔